در بیان آنکه کشتن مرد زرگر به اشاره الهی بود نه به خیال باطل. اس بیان میں کہ سنار کو مارنا خدائی اشارے پر تھا، نہ کسی برے خیال سے۔ کشتن آن مرد بر دست حکیم نی پی امید بود و نی ز بیم. اس مرد کا طبیب کے ہاتھ سے ہلاک ہونا نہ کسی امید کی بنا پر تھا، نہ کسی خوف سے۔ او نکشتش از برای طبع شاه تا نیامد امر و الهام از اله. اس نے بادشاہ کی خاطر سے اسے قتل نہیں کیا جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم اور الہام نہ آیا۔ آن پسر را که شیخ خضر ببرید حلق سر آن را در نیابد عام خلق. وہ لڑکا خضر نے جس کا گلا کاٹا تھا اس کا بھید عام مخلوق نہیں سمجھ سکتی۔ آن که از حق یابد او وجه و خطاب هرچه فرماید بود عین صواب. جو شخص اللہ کی جانب سے وحی اور خطاب پاتا ہے وہ جو کچھ کہتا ہے بالکل درست ہوتا ہے۔ آن که جان بخشد اگر بکشد رواست نایب است و دست او دست خداست. جو جان عطا کرتا ہے اگر قتل بھی کرے تو جائز ہے، وہ اللہ کا قائم مقام ہے اور اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ همچو اسماعیل پیشش سر بنه شاد و خندان پیش تیغش جان بده. حضرت اسماعیل کی طرح اس کے سامنے سر جھکا دے اور ہنسی خوشی اس کی تلوار سے قتل ہو جا۔ تا بماند جانت خندان تا ابد همچو جان پاک احمد با احد. تاکہ تیری روح ہمیشہ خوش رہے جس طرح کہ احمد مجتبیٰ کی روح پاک اللہ کے ساتھ۔ عاشقان جام فرح آنگه گشند که به دست خویش خوبانشان کشند. عاشق خوشی کا جام اس وقت پیتے ہیں جبکہ معشوق اپنے ہاتھ سے ان کو قتل کرتے ہیں۔ شاه آن خون از پی شهوت نکرد تو رها کن بدگمانی و نبرد. وہ خون بادشاہ نے شہوت کی خاطر نہیں کیا، تو اس معاملے میں بدگمانی اور جھگڑے کو چھوڑ دے۔ تو گمان کردی که کرد آلودگی در سفاغش کی هلد پالودگی. تو نے یہ گمان کیا کہ وہ خواہش نفسانی سے ملوث تھا، لیکن صاف میں صفائی کھوٹ کو کب چھوڑتی ہے۔ بهر آن است این ریاضت وین جفا تا برآرد کوره از نقره جفا. یہ محنت اور مشقت تو اس لیے ہے کہ بھٹی چاندی سے میل کو نکال دے۔ بهر آن است امتحان نیک و بد تا بجوشد بر سر آرد زرزبد. کھرے اور کھوٹے کا امتحان اس لیے ہے تاکہ وہ جوش میں آئے اور سونا اپنا میل اوپر لے آئے۔ بگذار از ظن خطا ای بدگمان ان بعض الظن اسم را بخوان. اے بدگمان غلط گمان چھوڑ دے، بے شک بعض گمان گناہ کو پڑھ۔ گر نبودش کار ز الهام اله او سگی بودی دراننده نه شاه. اگر اس کا کام خدا کے الہام سے نہ ہوتا تو وہ بھڑکانے والا کتا ہوتا، بادشاہ نہ ہوتا۔ پاک بود از شهوت و حرص و هوا نیک کرد او لیک نیک بدنما. وہ شہوت اور حرص و ہوس سے پاک تھا، اس نے اچھا کیا لیکن اچھا بظاہر برا۔ گر خضر در بحر کشتی را شکست صد درستی در شکست خضر هست. اگرچہ خضر نے سمندر میں کشتی توڑ دی لیکن خضر کے توڑنے میں 100 درستیاں تھیں۔ وهم موسی با همه نور و هنر شد از آن محجوب تو بی پر مپر. باوجود تمام نور و ہنر کے موسیٰ کا خیال اس تک نہ پہنچا، تو بھی بے پر کی نہ اڑا۔ آن گل سرخ است تو خونش مخوان مست عقل است او تو مجنونش مدان. وہ سرخ پھول ہے
تو اس کو خون نہ کھے، وہ عقل سے مست ہے، تو اس کو دیوانہ نہ سمجھ۔ گر بدی خون مسلمان کام او، کافرم گر بردمی من نام او۔ اگر مسلمان کا خون بہانا اس کا مقصود ہوتا تو میں کافر ہوتا اگر اس کا نام بھی لیتا۔ می بلرزد عرش از مدح شقی، بدگمان گردد ز مدحش متقی۔ بدبخت اور سنگ دل کی تعریف سے عرش لرزتا ہے، اور اس کی تعریف سے پرہیزگار بدگمان ہو جاتا ہے۔ شاه بود و شاه بس آگاه بود، خاص بود و خاصه الله بود۔ وہ بادشاہ تھا اور بہت باخبر بادشاہ تھا، وہ خاص تھا اور اللہ تعالیٰ کا مخصوص تھا۔ آن کسی را کش چنین شاهی کشد، سوی تخت و بهترین جاهی کشد۔ وہ آدمی جس کو ایسا بادشاہ قتل کرتا ہے اس کو تخت اور بہترین مرتبہ عنایت فرماتا ہے۔ نیم جان بستاند و صد جان دهد، آنچه در وهمت نیاید آن دهد۔ وہ آدھی جان لیتا ہے تو 100 جانیں دیتا ہے، بلکہ اتنا دیتا ہے کہ جو تیرے خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ قهر خاصی از برای لطف عام، شرع می دارد روا بگذار گام۔ عام مہربانی کے لیے کسی خاص پر قہر، شریعت جائز رکھتی ہے، قدم آگے بڑھا۔ گر ندیدی سوز او در قهر او، کی شدی آن لطف مطلق قهر جو۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ قہر میں نہ دیکھتا تو وہ سراپا لطف و کرم قہر کیوں کرتا؟ طفل می لرزد ز نیش احتجام، مادر مشفق در آن غم شادکام۔ بچنے لگانے کی تکلیف سے بچہ تو لرزتا ہے، لیکن اس کی مہربان ماں اس تکلیف سے خوش ہوتی ہے۔ تو قیاس از خویش می گیری و لیک، دور دور افتاده بنگر تو نیک۔ تو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے لیکن تو غور کر حقیقت سے بہت دور جا پڑا ہے۔ پیشتر آ تا بگویم قصه، بو که یابی از بیانم حصه۔ میرے قریب آ تاکہ تجھے ایک قصہ سناؤں، ہو سکتا ہے کہ تو میرے بیان سے کچھ حصہ حاصل کر لے۔